میں روز ایک 12 سالہ بچے سے سموسے خرید لیتا۔ بچہ خوش ہو جاتا، میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن کہنے لگا، آپ کو میرے سموسے بہت پسند ہیں، میرے ساتھ چلیں، اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ سموسے میری امی بنا کر دیتی ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک کھنڈر سے گھر کے ٹوٹے دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگا۔ میں اس عورت سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ میری زندگی کے بظاہر کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو ادھوری رہ گئی ہو۔ میرے پاس شہر کا سب سے شاندار گھر تھا جس کے ڈرائنگ روم میں رکھی ہر چیز میری کامیابی کی گواہی دیتی تھی۔ میرے گیراج میں کھڑی لمبی اور چمکدار گاڑیاں لوگوں کی آنکھوں میں حسد پیدا کرتی تھیں۔ میرا بینک بیلنس مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ میں دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف دولت کمانے اور خود کو معاشرے کی اس اونچی سطح پر قائم رکھنے میں گزار دیے تھے، لیکن جب دن کا شور ختم ہوتا اور میں رات کی تاریکی میں اپنے عالیشان بیڈ روم کی خاموشی میں تنہا ہوتا تو وہ تمام تعریفیں اور وہ سارا رعب اور دبدبا جیسے کسی گہرے کنویں میں گر جاتا۔ میری کمرے کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی، میرا وہ مہنگا بستر مجھے کانٹوں کی طرح چبھتا۔ میں گھنٹوں چھت کو گھورتا رہتا اور میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا جسے کوئی بھی قیمتی چیز بھر نہیں پاتی۔ میری روح جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب جاتی۔ آخر میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ دفتر سے گھر کا وہ روزمرہ کا سفر میرے لیے ایک مشینی عمل بن چکا تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا اور میرا دماغ حساب کتاب میں الجھا رہتا، لیکن پھر ایک دن میری اس تھکا دینے والی اور بے رنگ روٹین میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ سردیوں کی ایک ایسی شام تھی، ہلکی پھلکی دھند تھی اور ٹریفک کا حادثہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ میری نظر سڑک کے کنارے کھڑے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ شاید 12 یا 13 سال کا بچہ تھا جس نے اپنے سامنے ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر سموسوں کی ایک ٹوکری سجا رکھی تھی۔ اس دھند اور سردی میں جہاں لوگ جلدی سے اپنے گرم گھروں میں بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ بچہ پوری یکسوئی اور خاموشی سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی تھی جو عام طور پر سڑکوں پر چیزیں بیچنے والے بچوں میں نظر نہیں آتی۔ اس نے کوئی میلی سی جرسی پہن رکھی تھی جو اس کے جسم سے کچھ بڑی لگ رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور اس کی آنکھوں میں راہگیروں سے ہمدردی مانگنے والی کوئی چمک نہیں تھی، بلکہ اس کی نگاہوں میں ایک محنت کش انسان کا غرور تھا۔ اس کی یہ بے نیازی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے گاڑی کو سڑک کے کنارے کیا اور شیشے نیچے کر کے اسے آواز دی۔ اس نے جلدی سے میری طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نہایت معصوم اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی خالص تھی کہ میرے دل بھر کی تھکان اور دماغی الجھنیں جیسے لمحے بھر کے لیے غائب ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے سموسے مانگے تو اس نے نہایت سلیقے سے پرانے اخبار کے بجائے ایک صاف ستھرے خاکی لفافے میں سموسے ڈالے اور مجھے پکڑا دیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور بقایا لینے سے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ شاید یہ چند روپے اس غریب کی بچے کی مدد کر دیں، لیکن اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور بقایا پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بابو جی، میری امی کہتی ہیں کہ محنت کی کمائی میں ہی دلی سکون ہوتا ہے اور بغیر حق کے لیے کیے گئے پیسے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کی سادہ سی بات نے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ لفظ سکون جو میرے لیے ایک ناممکن سی چیز بن چکا تھا، وہ یہ بچہ اتنی آسانی سے ادا کر رہا تھا کہ ایک غریب بچہ جس کے پاس شاید سردی سے بچنے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ اتنے یقین سے ضمیر کی بات کر رہا تھا کہ مجھے اپنا آپ اندر سے بہت کھوکھلا محسوس ہونے لگا۔ جو ہر چیز کو منافع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کا عادی تھا، اس دن اس بچے کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے چپ چاپ پیسے رکھ لیے اور گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس دن کے بعد سے یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں دفتر سے واپسی پر جان بوجھ کر اسی راستے سے گزرتا اور اس کے پاس رک کر سموسے خرید لا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی سا رشتہ بن چکا تھا۔ اس کا نام علی، اور باتوں ہی باتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی کا محور اس کی ماں ہے۔ اس کی ہر بات میں اس کی امی کا ذکر کسی نہ کسی طرح آ جاتا۔ میری امی نے یہ سکھایا ہے، میری امی یہ کہتی ہیں، جھوٹ بولنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ میری امی کے ہاتھ کے سموسے پورے شہر میں سب سے اچھے ہیں، اور اپنی ماں کا ذکر اتنے فخر اور محبت سے کرتا کہ مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ میں جتنا اس سے ملتا، میرے اندر کی نفسیانی
الجھنیں اتنی ہی کم ہونے لگتی۔ میں روزانہ اس کے پاس جانے کا بہانہ تلاش کرنے لگا۔ اگر کبھی بارش بھی ہو رہی ہوتی تو میں اپنی مہنگی گاڑی سے اتر کر اس کی چھوٹی سی چھتری کے نیچے کھڑا ہو جاتا اور ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے سکون کے قصے سناتا اور بتاتا کہ کیسے وہ صبح اسکول جلدی اٹھ کر پڑھائی کرتا اور پھر دوپہر کو اپنی امی کے ساتھ مل کر سموسے بناتا ہے تاکہ وہ دونوں باعزت طریقے سے زندہ رہ سکیں۔ اتنی ہی مجھے اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ کیسے یہ بچہ اور اس کی ماں کتنی کمزوری اور اسی غربت کے باوجود اتنے مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ وہ کبھی پیسوں کی شکایت نہیں کرتا تھا اور نہ صرف یہ کہتا تھا کہ محنت سے رات کو نیند اچھی آتی ہے، اور اس کی یہ بات مجھے اندر تک گھائل کر دیتی تھی کیونکہ میں اپنی نرم گداز خوابگاہ میں کروٹیں بدلتا اور مجھے نیند کو سے دور رہتی۔ میری دولت نے مجھے بہت کچھ دیا مگر وہ نیند اور اطمینان چھین لیا جو اس غریب بچے کے پاس تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری یہ چھوٹی سی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل گئی۔ کبھی چھوٹی موٹی چیز لے جاتا جیسے کوئی کتاب یا اسکول کا بیگ، لیکن وہ ہمیشہ ہچکچاہٹ کے ساتھ لیتا، اور پھر ایک دن جب میں اس کے پاس رکا تو اس کی چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑے مان سے کہا، بابو جی آپ کو میرے سموسے اتنے پسند ہیں تو آپ آج میرے ساتھ چلیں، آج میری امی نے خاص طور پر آپ کے لیے سموسے بنائے ہیں، میں آپ کو اپنی امی سے ملواتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو گرم گرم سموسے بنا کر دیں گی۔ اس کی اس پرجوش دعوت کو سن کر میرے اندر ایک عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، ایک اندیکھی سی گھبراہٹ جو مجھے روک رہی تھی۔ مجھے کسی غریب کے گھر جانے کی عادت نہیں تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی ماں سے کیا بات کروں گا، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی امید تھی کہ میں اس دعوت کو رد نہ کر سکا۔ میں نے خاموشی سے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور اس کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چند قدم میری زندگی کو کس قدر خوفناک طریقے سے بدلنے والے ہیں۔ ہم دونوں چلتے رہے۔ شروع میں سڑک کشادہ تھی لیکن رفتہ رفتہ رستہ تنگ اور گلیاں خستہ حال ہوتی رہیں اور ارد گرد کا ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ پختہ سڑکیں اب کچی اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں جن میں کہیں کہیں کیچڑ اور پانی کھڑا تھا۔ میرے چمکدار جوتے اس کیچڑ سے خراب ہو رہے تھے لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی جیسے میرا لاشعور مجھے کسی آنے والے طوفان سے خبردار کر رہا ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے سینے میں پھیل رہی تھی اور میری سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک غریب بستی کی اجنبیت ہے، لیکن میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ علی میرے آگے آگے چل رہا تھا اور بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا اور مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایک سوٹ بوٹ والا بابو جی سچ مچ اس کے ساتھ اس کے غریب خانے پر جا رہا ہے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی لیکن میرے اندر کا خوف بغیر کسی وجہ سے بڑھتا جا رہا تھا۔ پرانے مکانوں کی بوسیدہ دیواریں جیسے مجھے گرنے کو تیار تھیں۔ ان گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور حبس تھی۔ مجھے اپنے ہی قدموں کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہوئی۔ نفسیاتی طور پر میں انتہائی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی انجانی کھائی کی طرف جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میرے اندر ایک آواز بار بار آ رہی تھی، واپس لوٹ آؤ۔ میرے قدم میکانکی انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ آخرکار ہم ایک پرانے اور لگ بھگ کھنڈر ہو چکے مکان کے سامنے رکے۔ اس گھر کی حالت دیکھ کر غربت چیخ چیخ کر اپنی گواہی دے رہی تھی۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور اندر کی کچی اینٹیں نظر آ رہی تھیں اور لکڑی کا بوسیدہ دروازہ بمشکل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک دی اور خوشی سے بھری ہوئی آواز میں بولا، امی دیکھیں میں اس سے لایا ہوں، بابو جی آئے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں پر یہ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اندر سے ایک دھیمی اور تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹا، اور پھر وہ بوسیدہ دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، آہستہ سے۔ اس دروازے کے کھلتے ہی میری نگاہ اس عورت پر پڑی جو اسے کھلنے آئی تھی۔ اس نے ایک پرانی اور دھلی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ وقت اور حالات کی سختیوں کا عکاس تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر جمی اور وہ چہرہ خد و حال اور آنکھیں میرے دماغ میں جیسے ایک روز دھماکے کی طرح پڑی، میرا سانسیں میرے گلے میں اٹک گئیں، میری ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑے گا، جسے میں نے اپنی یادوں کی سب سے تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا۔ وہ چہرہ جسے بھلانے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے اور خود کو دھوکہ دیتے ہوئے گزار دی تھی۔
میرے ہونٹ کانپنے لگے لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ میرا سارا غرور، میری ساری دولت، میرا سارا روب اس ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ وہ عورت بھی مجھے دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کے چہرے کی تھکاوٹ کی جگہ پہلے حیرت نے لی، پھر دکھ نے، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی نفرت امڑ آئی۔ وہ نفرت جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ نفرت جو سیدھا روح میں خنجر کی طرح اترتی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن اس کی خاموشی میری سماعتوں کو پھاڑ رہی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میرا ضمیر جو سالوں سے سویا ہوا تھا ایک دم چیخ پڑا۔ اس کی آنکھوں کی وہ نفرت میرے وجود کو جلا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا علی کچھ سمجھ پاتا، میں وہاں سے مڑا اور بے تحاشا الٹے قدموں کے پیچھے بھاگا۔ میں بس وہاں سے دور جانا چاہتا تھا، اس حقیقت سے، اس چہرے سے، اور اپنے اس بھیانک ماضی سے جو آج اس خستہ حال دروازے کے پیچھے سے ایک زندہ وجود بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں بھاگتا رہا، گلیاں پیچھے چھوٹتی رہیں، لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن میرے اندر کا خوف اور احساس جرم میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب کبھی رک نہیں پاؤں گا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس چیز سے میں بھاگ رہا ہوں وہ میرے قدموں سے نہیں بلکہ میرے ضمیر سے جڑی ہے، اور ضمیر سے بھاگنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں بھاگ رہا تھا، میری سانسیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھیں، اور مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ میں نے وہ تنگ سے اور کیچڑ سے بھری ہوئی گلیاں کیسے پار کیں اور کب لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ گاڑی کا دروازہ کھولنا محال ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے میں اندر بیٹھا اور گاڑی کو اندر دوڑا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں اور وہ نفرت بھری خاموشی میرے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے عالیشان گھر کے پورچ میں پہنچا تو گاڑی کو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں کر سکا اور سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ میرے نوکر مجھے اس بدحواسی کی حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ اس خوفناک احساس جرم کے تھے جس نے مجھے اندر سے بری طرح کھوکھلا کر دیا۔ وہ عورت جو اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی وہ کوئی عام عورت نہیں، وہ میری سگی بہن زینب تھی، میری چھوٹی بہن جس کے ساتھ میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ وہ بہن جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ میں اس بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا اور وہ میرا دماغ مجھے ماضی کی ان تاریک وادیوں میں کھینچ کر لے گیا جنہیں میں نے اپنے سینے کی گہرائیوں میں کہیں بہت دور دفن کر دیا تھا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا جب میں اور زینب ایک بڑے سے گھر کے صحن میں کھیلا کرتے تھے۔ ابا جان ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن زینب ان کی لاڈلی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹیاں تو گھر کی رحمت ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ یہ ساری دولت، یہ ساری فیکٹریاں، یہ سب کچھ تو میرا ہے کیونکہ میں بیٹا ہوں، میں وارث ہوں۔ ابا جان نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا۔ اس کا شمار شہر کے سب سے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت، اور ان کی وفات کے بعد وہ سب کچھ میرے اور زینب کے درمیان تقسیم ہونا تھا، لیکن میرے اندر کا شیطان اس قسم کی تقسیم کے سے حق میں نہیں تھا۔ جب ابا جان اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ زینب تو اس وقت شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ابا کی موت کی خبر سن کر دیوانی ہو گئی اور اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی، اور میں وہاں کھڑا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں اس وقت بھی صرف اور صرف یہ چل رہا تھا کہ اب اس جائیداد کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے واقعی اس دولت کا آدھا حصہ زینب کو دینا پڑے گا؟ جنازے اور رسم کل کے بعد جب تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گھر میں ایک خو کا عالم طاری ہو گیا تو میں ابا جان کے کمرے میں گیا۔ ان کی بڑی سی لوہے کی تجوری وہاں موجود تھی، اس کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اس تجوری کو کھولا تو اس کے اندر رکھی ہوئی فائلوں اور جائیداد کے کاغذات نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ کروڑوں روپے کی جائیداد تھی، شہر کے سب سے مہنگے علاقوں میں پلاٹ تھے، 2 بڑی فیکٹریاں تھیں اور کئی بینک اکاؤنٹس تھے جن میں لاکھوں روپے پڑے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر میرے اندر چھپا ہوا لالچ ایک دم جاگ اٹھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس میں سے زینب کو کسی کا شرعی حق دے دیا تو کبھی اتنا بڑا اور طاقتور بزنس مین نہیں بن پاؤں گا۔
جتنا میں بننا چاہتا ہوں۔ میرے اندر کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس دولت کا 1 روپیہ بھی زینب کو نہیں دوں گا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں شہر کے سب سے مکار اور کرپٹ وکیل کو اپنے گھر بلایا اور ایک ایسا شخص تھا جو پیسوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ یہ ساری جائیداد صرف اور صرف میرے نام ہو جائے اور زینب قانونی طور پر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس وکیل نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہم کچھ پچھلی تاریخوں کے کاغذات تیار کریں گے جن میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ تمہارے والدین نے اپنی زندگی میں ہی یہ ساری جائیداد اور کاروبار تمہارے نام منتقل کر دیا، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں زینب کے دستخط چاہیے ہوں گے تاکہ بعد میں وہ کبھی عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹا سکے۔ میں نے اسے کہا کہ دستخط حاصل کرنا میرا کام ہے، تم بس کاغذات تیار کرو۔ اگلے چند دنوں میں اس وکیل نے انتہائی مہارت سے وہ تمام جعلی دستاویزات تیار کر لیے جن کی بنیاد پر میں اپنے باپ کی ساری محنت کا اکلوتا مالک تھا۔ میں نے زینب کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ابھی تک ابا کی موت کے صدمے سے باہر نہیں تھی۔ وہ جب میرے گھر آئی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور پھر سے رونے لگی۔ مجھے اس وقت اپنے آپ پر ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ میں نے نہایت مکاری سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، زینب ابا جان کے جانے کے بعد کاروبار بہت مشکل میں آ گیا ہے۔ بینکوں نے ہمارے سارے اکاؤنٹس منجمد کر دیے اور فیکٹری کے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو ابا کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وکیل نے کہا ہے کہ اگر تم ان قانونی دستاویزات پر دستخط کر دو تو مجھے بینک سے پیسے نکالنے اور کاروبار کو سنبھالنے کا قانونی حق مل جائے گا۔ زینب تو ایک انتہائی سادہ اور معصوم عورت تھی جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس نے ان کاغذات کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے ان چیزوں کو کیا سمجھ، تم جو بہتر سمجھتے ہو کرو، تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے بغیر پڑھے ان تمام جعلی دستاویزات پر اپنے دستخط ثبت کر دیے اور اسی ایک لمحے میں میں نے اسے اپنی ساری جائیداد اور اپنے سارے حقوق میرے نام کر دیے۔ اس کی دستخط کرتے ہی میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کی کالز اٹھانا کم کر دیں اور اگر کبھی بات ہو بھی جاتی تو جان بوجھ کر مصروفیت کا بہانہ بنا کر فون کاٹ دیتا۔ رفتہ رفتہ ہمارا رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور میں اپنی دولت کی دنیا میں مگن۔ مجھے یہ تک یاد نہ رہا کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے مزید کاروبار بڑھایا، شہر کا ایک نامور رئیس بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن قسمت نے ایک ایسا موڑ لایا جس نے میری صفاکی کو اور بھی ننگا کر دیا۔ زینب کا شوہر جو ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا اچانک شدید بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ اسے خون کا کینسر ہے اور بیماری آخری مراحل میں ہے۔ اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ زینب اور اس کے شوہر کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ابتدائی ٹیسٹوں اور اسپتال کے چکروں میں ہی ختم ہو گئی۔ زینب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ ایک شام میرے گھر کے دروازے پر آئی۔ اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ جب نوکر نے آ کر بتایا کہ میری بہن آئی ہے تو مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے امیر دوستوں کے سامنے میری کوئی غریب بہن آ کر میری عزت خراب کرے۔ میں فوراً باہر آیا تو دیکھا کہ زینب پورچ میں کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ خوف اور وحشت سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پتھر کو بھی پگھلا دے، اور مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ بھائی میرے شوہر کو بچا لو، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر انہیں فوراً علاج نہ ملا تو وہ نہیں بچیں گے۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم مجھے میرا حصہ مت دو، مجھے ابا کی جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اتنا پیسہ دے دو کہ میں اپنے سرتاج کا علاج کروا سکوں، تمہارے گھر کی صفائیاں کروں گی، تمہارے جوتے صاف کروں گی، لیکن خدارا میری مدد کرو۔ اس کے آنسو میرے جوتوں پر گر رہے تھے، لیکن میرا دل اسی وقت دولت کے نشے میں اس قدر اندھا اور پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے اس کے ان آنسوؤں میں کوئی درد نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ یہ سب پیچھے پیسے اینٹھنے کا کوئی ایک ڈرامہ ہے، اور اگر میں نے آج اسے پیسے دے دیے تو یہ بار بار مجھ سے مانگنے آئے گی۔
میں نے نہایت ہی بے دردی سے اپنے پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑائے اور اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ میں نے پوری رہنت اور تکبر کے ساتھ اسے پر چیختے ہوئے کہا کہ تم لوگ مجھ سے پیسے بٹورنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ کیا میں نے یہاں کوئی خیرات خانہ کھول رکھا ہے؟ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق ہے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گھر کا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ میری ان زہریلی باتوں نے زینب کی روح کو چھلنی کر دیا اور زمین سے اٹھی اور اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ کوئی التجا۔ اس کی ان آنکھوں میں ایک ایسا سناٹا اور ایسی ویرانی تھی جو آج بھی مجھے یاد ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ مڑی اور میرے گھر کے بڑے سے لوہے کے گیٹ سے باہر نکل گئی اور اس کی مجھ سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے کچھ ہی مہینوں بعد مجھے کسی جاننے والے سے خبر ملی کہ زینب کے شوہر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور زینب اپنے چھوٹے بچے سے لے کر کہیں نامعلوم جگہ چلی گئی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا، بلکہ میرے دل کی ایک کسی تاریک کونے میں ایک سکون سا محسوس ہوا کہ چلو اب مجھے جائیداد کے حوالے سے کوئی تنگ کرنے والا نہیں۔ میں نے اس کی کوئی تلاشی نہیں کی اور اپنی پرسائش زندگی میں مست ہو گیا۔ میں نے دنیا کی ہر مہنگی چیز خریدی اور دنیا کے مہنگے ترین ملکوں کی سیر کی اور خود کو ایک انتہائی کامیاب انسان سمجھتا رہا، لیکن میں اتنا بڑا احمق تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے اور جب مکافات عمل کا پہیہ گھومتا ہے تو انسان کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور آج وہ پہیہ پوری قوت سے میرے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ معصوم بچہ جو اس دھندلی شام میں سڑک کے کنارے کھڑا سموسے بیچ رہا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت اور وقار مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس کی باتوں میں مجھے وہ سکون ملتا جو مجھے کروڑوں کی دولت میں نہیں مل سکا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھانجا علی تھا، میرے اپنے خون کا ٹکڑا، میری اپنی بہن کا بیٹا، جسے میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس حال تک پہنچایا۔ یہ سوچ کر میرا دماغ بری طرح پھٹنے لگا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اپنے ہی بال نوچنے لیے۔ میں کس قدر گھٹیا، ذلیل اور ظالم انسان تھا۔ میں جس بچے کی محنت اور خودداری پر رشک کر رہا تھا اور جس کی خاکی لفافے میں رکھے سموسوں میں مجھے دلی سکون ملتا، وہ بچہ میری ہی خود غرضی اور میری ہی درندگی اور لالچ کی وجہ سے کم عمری میں یتیم ہوا اور آج بچپن کی اس نازک عمر میں اپنے اور اپنی ماں کے پیٹ پا آگ بجھانے کی خاطر سڑکوں کی خاک چھاننے لگا۔ میری ساری دولت، میری اس عالی شان کمرے کی ہر قیمتی شے آج مجھے طعنہ دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کی دیواریں آہستہ آہستہ مجھ پر گر جائیں گی اور مجھے کچل کر رکھ دیں گی۔ زینب کی وہ خاموش لیکن نفرت سے بھری ہوئی نظریں مجھے میرے بھیانک انجام سے ڈرا رہی تھیں۔ میں نے ایک معصوم بچے سے اس کا باپ چھینا تھا، ایک مجبور بہن سے اس کا سہاگ چھینا اور بدلے میں کاغذ کے چند ٹکڑے جمع کر کے خود کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان سمجھ رہا تھا۔ میرا ضمیر جو سالوں سے کسی گہری نیند سویا ہوا تھا، آج وہ ایسی بھیانک چیخیں مار رہا تھا کہ مجھے اپنے ہی وجود اور اپنی ہی سانسیں شدید گھن آنے لگے۔ بستر پر پڑا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے علی کی وہ ساری باتیں باری باری یاد آنے لگیں جب وہ مسکرا کر کہتا کہ میری امی کہتی ہیں کہ بغیر حق کے لیے گئے پیسے انسان کا سکون چھین لیتے ہیں۔ مجھے اب جا کر سمجھ آیا کہ وہ بچہ کس حق کی بات کر رہا تھا، اور وہ اپنے اسی حق کی بات کر رہا تھا جو اس کے سگے ماموں نے غصب کر لیا۔ اور غریب بچہ سڑک پر کھڑا ہو کر مجھے کتنا امیر تھا، اس کا ضمیر کتنا صاف تھا، اور میں کروڑوں کی جائیداد کا مالک بھی تھا، مفلس اور کنگال اور غلیظ تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اب اس کا پچھتاوا مجھے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ میرے کمرے میں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور اندھیرے میں مجھے زینب کے آنسو اور علی کی وہ معصوم مسکراہٹ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور میرے اندر پل پل ایک نئی قیامت برپا ہوتی رہی۔ وہ مجھے معاف کرے گی؟ جس عورت کا شوہر میری وجہ سے جان سے چلا گیا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میری دولت میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ساری جائیداد اس کے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن کیا وہ جائیداد اس کے مرے ہوئے شوہر کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا وہ کاغذ کے ٹکڑے اس کے بچے کا بچپن لوٹا سکتے ہیں جو اس نے سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے گزار دیا؟ یہ وہ سوال تھے جو ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہے تھے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ خدا بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حقوق العباد کا وہ قرض اپنے سر لے لیا جسے
اتارنا اب شدید میری زندگی کے لیے سب سے کٹھن اور ناممکن مرحلہ۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی جب سورج کی پہلی کرن میری کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ روشنی مجھے تانے دے رہی ہو۔ میری آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی اور میرا دماغ سوچ سوچ کر بالکل سن ہو چکا تھا۔ میں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس بوجھ کے سائے مزید ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے زینب کے پاس جانا ہی ہوگا۔ وہ میرے منہ پر تھوک دے، چاہے وہ مجھے دھکے دے کر نکال دے، لیکن مجھے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور ابا جان کی جائیداد کے وہ تمام کاغذات نکالے جس پر میں نے دھوکے سے زینب کی دستخط کروائے تھے۔ میں نے ان سب کو ایک فائل میں رکھا اور بغیر کچھ سوچے پیے گھر سے نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ اب بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ اسے کسی قدر اذیت دی تھی۔ اس کے شوہر کی موت کا براہ راست ذمہ دار میں تھا اور یہ کوئی ایسا معمولی گناہ نہیں تھا کہ جسے آسانی سے معاف کر دیا جا سکے۔ میں اسی پرانی اور خستہ حال بستی کے باہر پہنچ گیا۔ میں نے گاڑی وہیں روکی، ایک طرف کھڑی کی اور پیدل ان گلیوں میں چلنے لگا۔ آج مجھے ان گلیوں کے کیچڑ اور گندگی سے ذرا بھی گھن نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سب سے بڑی گندگی اور غلاظت تو میرے اپنے اندر بھری ہوئی تھی۔ میرا ضمیر اس کیچڑ سے بھی زیادہ کالا اور بدبودار تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی کھنڈر نما گھر کے سامنے پہنچا۔ میرا دل میرے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے وہی زینب کھڑی تھی، میری سگی بہن، جس کا بستا ہوا گھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر شدید قسم کا غصہ اور نفرت بھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں سہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے پوری طاقت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں دروازے کے بیچ میں دے دیے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ میرے ہاتھوں پر زور سے لگا اور میری انگلیوں سے خون رسنے لگا، لیکن مجھے اس درد کا احساس بالکل نہیں ہوا، کیونکہ میرے اندر کا درد اس ظاہری درد سے کہیں زیادہ بڑا اور گہرا تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو کر سیدھا زینب کے قدموں میں گر پڑا۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو زینب، میں جانتا ہوں میں درندہ ہوں، میں انسان کہلانے کے لائق نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے دولت کے اندھے لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے تمہارا حق مارا، میں نے تمہارے شوہر کی جان لے لی۔ مجھے جو سزا دینی ہے دو، مجھے جوتے مارو، میرے منہ پر تھوکو، لیکن خدا را مجھے اس عذاب سے نکال دو۔ میرا ضمیر مجھے بری طرح کاٹ رہا ہے۔ میں پچھلی رات سے کہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو چکا۔ ساری راتیں میری ساری جائیداد مجھ پر لعنتیں بھیجتی رہتی ہیں۔ زینب نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ کر بھرپور کوشش کی اور غصے سے روتے ہوئے چلا کر کہا، اب کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے جو تم مجھ سے چھین سکو۔ تم نے میرا سب کچھ تو لوٹ لیا، تم نے مجھے یتیم کیا، پھر تم نے مجھے بیوہ کر دیا، تم نے میرے بچے سے اس کے شفیق باپ چھین لیا۔ آج تم کسی منہ سے میرے پاس معافی مانگنے آئے ہو؟ کیا تمہاری یہ معافی اور تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو میرے شوہر کو واپس لا سکتے ہیں؟ کہ تمہارا یہ رونا میرے معصوم بچے کے وہ آنسو مٹا سکے گا جو اس نے بھوک اور شدت سردی میں سڑکوں پہ کھڑے سموسے بیچتے ہوئے بہائے؟ میں جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اور میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ اس کی ہر بات میرے دل پر تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ 100% سچ کہہ رہی تھی۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے وہ فائل اس کے سامنے زمین پر رکھ دی اور کہا کہ زینب، یہ ساری جائیداد، یہ سارے کاغذات تمہارے ہیں۔ میں نے سب کچھ تمہارے اور علی کے نام کر دیا ہے۔ مجھے اس غلیظ دولت کا 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ میں یہ ساری عمر تمہارے گھر کا نوکر بن کر گزار دوں گا۔ بس مجھے ایک بار کہہ دو تم نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں اسی چوکھٹ پر اپنی جان دے دوں گا۔ زینب نے اس فائل کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ مجھے تمہاری اس غلیظ اور خون آلود دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے بچے کو اپنی حلال کی کمائی سے بڑا آدمی بناؤں گی۔ میں اسے تمہاری طرح حرام کا نوالہ ہرگز نہیں کھلاؤں گی۔ یہ دولت تم اپنے پاس ہی رکھو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور اسی دوران اندر کمرے سے علی کی آواز آئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور مجھے زمین پر روتے ہوئے دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، بابو جی، آپ یہاں زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟
آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کی معصوم آواز سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس معصوم فرشتے کو دیکھا جس نے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا میں نے۔ زینب نے علی کو جلدی سے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا کہ یہ بابو جی نہیں ہیں علی، یہ تمہارے سگے ماموں ہیں، وہی ظالم ماموں جنہوں نے تمہارے باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جن کی وجہ سے تم آج سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہو۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی مجھے۔ اس معصوم بچے کا دماغ اتنی بڑی اور بھیانک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے تمہاری ماں اور تم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن میں اب سچے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا، امی بابو جی رو رہے ہیں، انہیں معاف کر دیں، بابو جی بہت اچھے ہیں، وہ روز مجھ سے سموسے لیتے تھے اور مجھے اسکول کی کتابیں لا کر دیتے تھے، امی ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، انہیں معاف کر دو۔ بچے کی اس معصومیت اور اس کی پاکیزہ محبت نے زینب کے دل میں چھپے ہوئے غصے کو برف کی آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا، اور آخرکار ایک عورت تھی، ایک نرم دل ماں تھی اور ایک بہن تھی۔ خونی رشتوں کی محبت کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی، وہ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتی ہو، لیکن اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو میری رگوں میں تھا۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہیں زمین پر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے میرے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے بھائی، تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی، لیکن میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن میں تمہاری یہ دولت کبھی نہیں لوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ زینب، یہ میری دولت نہیں ہے، یہ ابا جان کی زندگی بھر کی محنت ہے اور اس پر تمہارا اور علی کا پورا حق ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں، یہ تمہارا شرعی حصہ ہے جو میں نے زبردستی غصب کر لیا تھا۔ اگر تم یہ نہیں لوگی تو میری توبہ خدا کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے علی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ اس دن اس ٹوٹے ہوئے اور خستہ حال گھر کے صحن میں ہم تینوں دیر تک روتے رہے۔ ہمارے آنسوؤں نے پچھلے تمام سالوں کی نفرتیں، غلط فہمیوں اور کینہ پروری کو دھو ڈالا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینے سے کوئی بہت بھاری پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ میں نے اسی دن زینب اور علی کو ان کے کھنڈر نما گھر سے نکالا اور اپنے ساتھ اپنے عالیشان گھر لے آیا۔ میں نے قانونی طور پر آدھی سے زیادہ جائیداد علی اور اس کے نام کر دی اور اس کے بہترین تعلیم کا بندوبست کیا۔ اب علی سڑک پر سردی میں کھڑا سموسے نہیں بیچتا، بلکہ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، اور زینب میرے گھر کی مالکن بن کر رہ گئی۔ میں نے اپنے حصے کی دولت کو بھی غریبوں اور یتیموں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا، اور آج جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے نرم بستر پر لیٹا تو مجھے کوئی انجانا خوف نہیں ستاتا، کوئی ذہنی بے چینی نہیں تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے ایک گہری اور پرسکون نیند کا غلبہ محسوس ہوا، کیونکہ اب میرا ضمیر پوری طرح مطمئن ہے۔ میں نے یہ عظیم سبق سیکھ لیا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی جائیداد اور کوئی بھی کامیابی انسان کو دلی سکون نہیں دے سکتی۔ جو رشتوں کے احترام اور حقدار کو اس کی جائز حق معنی سے ملتا ہے، حرص اور لالچ انسان کو اپنوں سے دور کر کے ایک ایسی اندھی تنہائی کا شکار کر دیتے ہیں جہاں انسان خود اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہو سکتا، اور سچی توبہ صرف زبانی کلام میں معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ سچی توبہ وہ ہے جس میں تلافی شامل ہو، جس میں انسان اپنے کیے نقصان کو عملی طور پر پورا کرنے کا ہر ممکن کوشش کرے۔ میں نے جان لیا کہ اصلی کامیابی بینک بیلنس اور عالیشان بنگلوں میں نہیں، بلکہ رشتوں کی سچی مسکراہٹ اور ضمیر کی پاکیزگی میں چھپی ہے، جس کے بغیر انسان کے اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اب میری زندگی کا واحد مقصد علی کو اس کے باپ کی طرح ایک عظیم اور ایماندار انسان بنانا ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں اپنے والدین کا نام روشن کر سکے اور میں اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کر سکوں۔ زندگی رہنے کا اصل مزہ تو تب ہے جب میرے ارد گرد وہ لوگ موجود تھے جو سچی محبت کرتے تھے اور جن کی دعاؤں کے سائے میں میری ہر صبح کا آغاز ہوتا۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور یہی ایک سچے اور کامیاب انسان کی اصل معراج ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
کوشش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔